اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے بھائی نے جو کام کیا ہے، دراصل جن کی وہ والدہ تھی، جب اللہ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے، وائس میسج ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیجئے اور ہم آپ کے سوال کا جواب واٹس ایپ پر بھی دے دیں گے اور یوٹیوب پر بھی، تاکہ دور تک آپ کی وجہ سے اصلاح ہو سکے، یوٹیوب پر بھی جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ رہا آج کا سوال۔ السلام علیکم عاقل بھائی، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے اور آپ کو اس کام کے بدلے میں جزائے خیر عطا کرے۔ عاقل بھائی، میرا آپ سے ایک سوال ہے، پلیز ذرا مجھے ضرور گائیڈ کیجیے گا، میں تھوڑی کنفیوژن میں ہوں۔ ایسا ہے کہ جو نان مسلم ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ میں آپ سے یہ کوشچن کھول کے اس طرح کرنا چاہ رہی ہوں کہ حضرت بی بی آمنہ کی جو قبر مبارک ہے، وہاں پر جا کے بھائی گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ فاتحہ خوانی کی، تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے لیے فاتحہ خوانی جائز ہے؟ یعنی قرآنی آیات، میں جو چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ ہے کہ آیا ہم قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس وقت تو دین اسلام میں وہ داخل نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے مسلم تھی وہ، لیکن دین اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ کیا آپ مجھے تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ کریں گے؟ تھوڑی کنفیوژن ہے، اس کو دور کر دیجئے پلیز، اور ممکن ہے آپ مجھے ضرور اس بارے میں گائیڈ بھی کریں گے، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ضرور اس سوال کا اچھے سے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین آمین۔ آپ کو بھی نویدہ صاحبہ نے یہ پاکستان سے سوال بھیجا ہے، اس میں دو سوال ہیں، دراصل ایک ہی سوال کے اندر دو شق ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر ایک ان کے بھائی نے فاتحہ کی ہے، آیا وہ درست کیا یا نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ آیا فاتحہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ایصال ثواب کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جو سوال دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے لوگ بہت بے چین رہتے ہیں، اور وہ اپنا دینی فریضہ سمجھ کر وہاں جاتے بھی ہیں، اور سورہ فاتحہ اور چاروں قل اور قرآن خوانی، نہ جانے کیا کیا چیزیں وہاں پر کر کے آتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے بھائی نے جو کام کیا ہے، دراصل جن کی وہ والدہ تھی، جب اللہ رب العالمین نے ان کو اجازت نہیں دی ان کے لیے دعائے استغفار کرنے کی، تو پھر یہ صاحب کون ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دعائے استغفار کریں؟ میں آپ کو ڈاکٹر خالد المصلح کی جانب لے کے چلتا ہوں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اما بعد موته فقد قال الله تعالى، اگر کوئی مشرک مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ آپ کا سوال ہے۔ اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ مسلمان تھیں، یہ محل نظر ہے اور آپ کو اس کو درست کر لینا چاہیے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ مسلمانوں کے چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ مشرک ہیں، اور یہ بات واضح کب ہوتی ہے؟ ان کی وفات پر، بغیر توبہ کے، بغیر اسلام قبول کیے، جب وہ ایمان کے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو گویا کہ وہ اصحاب النار ان کو کہا گیا ہے قرآن کریم میں۔ انظر من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم۔ یہ بات یاد کر لیجئے، یہ بات نوٹ فرما لیجئے کہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو اس بات کی وضاحت ہو گئی ہے، انہم اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں۔ متى يتبين، جب کب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آیا وہ جہنم والے ہیں یا نہیں؟ یتبین بموتی، جب ان کو موت آئی ہے اس حالت میں کہ وہ اسلام پر ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، موت ان کو ایمان کی حالت میں نہیں ہوئی ہے، تو اصحاب النار ہیں۔ اذا مات على الكفر فظاهر حاله انه من اصحاب الجحيم۔ تو اس
چونکہ اصحاب الجحیم ہیں اس لیے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے لیے منع فرمایا گیا ہے فلا يستغفر له فلا یستغفر له، تو ان کے لیے دعا استغفار نہیں ہے. یہ تو دعا استغفار بھی نہیں ہے، انہوں نے تو دراصل ایک بدعت جو ہمارے یہاں ملکوں میں رائج ہے اس پر عمل کیا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا. ولهذا جاء في الصحيح من حديث ابي هريره اور حضرت ابو ہریرہ سے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آئی ہے ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي، اللہ سے میں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے اجازت طلب کی تھی کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر جا کر ان کے لیے مغفرت کروں. في ان استغفر لامي فلم يأذن لي. اللہ رب العالمین نے استغفار دعا کرنے کے لیے والدہ کی منع فرما دیا. واستأذنته في ان ازور قبرها فأذن لي. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر پر جانے کی تو اجازت دے دی لیکن استغفار کرنے کی اجازت نہیں دی. وذلك ان امه ماتت في الفترة، حالانکہ وہ اس وقت اسلام سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. فلم يأذن له الله تعالى بأن يستغفر لها. تو اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اب جن کی والدہ ہیں انہی کو دعائیں مغفرت کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، الا یہ کہ آپ کے بھائی، میرا بھائی، فلانے کا بھائی وہاں جائیں اور ایک ایسا کام کریں جو کہ بدعت ہے. یہ بدعت ہے، قبر پر فاتحہ پڑھنا بدعت ہے، قبر پر قرآن خوانی کرنا بدعت ہے. قبر مرنے کے بعد اس کو ایصال ثواب 4 قل کا یا فاتحہ کا یا 70,000 کلمے کا یا قرآن خوانی کا، یہ تمام چیزیں بدعت ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی آپ کے بچوں کا انتقال ہوا، بچوں کے بچوں کا انتقال ہوا، چچا کا انتقال ہوا، کئی شہید ہوئے، کئی آپ کے بعد بھی سلف صالحین کے ادوار میں بھی ان کے بچے بھی لوگ مرتے تھے لیکن کسی نے بھی نہ تو قرآن خوانی کری، نہ ہی قبر پر جا کے قل پڑھا، نہ ہی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھی. یہ تمام چیزیں بدعت ہیں اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کو اس طرح کی بدعتوں سے دور کرنے والا بنا دے اور اللہ رب العالمین ہماری باتوں کو ان کے دلوں میں ڈال دے تاکہ یہ قرآن و سنت پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوار لیں. اور یہ عمل کہ آپ جائیں ایسی جگہوں پر، قبروں پر جہاں آپ کو جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر کے آئیں، تو یہ تو گمراہی اور گناہ کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں وہ کام کرنے کی توفیق بخشے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے یا سلف صالحین سے کم از کم ثابت تو ہوں. یہ فاتحہ خوانی قبر پر کھڑے ہو کر جو کی جاتی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.